قریب تھا کہ میں اس کی باتوں کا یقین کر لیتا، لیکن پھر اس نے یہ بات کہی، کیا کہی؟ واللہ، کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں۔ کس نے یہ بات کہی؟ صاف نے۔ تو ایسے بھی فتنے ہونے والے کہ جن کو انسان دین اسلام کا حصہ سمجھے گا اور دین اسلام کا حصہ نہیں ہوگے، وہ وہاں اس کا خون پسینہ ایک کر رہا ہوگا اجر کی امید میں، ثواب کی امید میں، مگر اسے ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ایسے فتنے گزر چکے، ہو رہے اور ہوتے رہے۔ اور جیسے کہ آپ کے سامنے بات آئی تھی نا کہ دجال کو کوئی چیز غضبناک کر دے گی، غصے کی کیفیت میں لانے والی ہوگی، اور پھر وہ جو ہے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، تو اہل علم اس سے نقطہ نکالتے ہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ امام مہدی کے تعلق سے، کیونکہ امام مہدی جو ہے اس وقت حق کا پرچم یعنی دین اسلام کا پرچم بلند کرے گی، اور دین اسلام کا پرچم بلند ہوگا کتاب اللہ سے، اللہ کی کتاب سے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یعنی جیسی دور خلافت جو ہے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی، ایک حدیث سے ملتا ہے کہ امام مہدی ویسی ہی کو ریسٹور کریں گے، یعنی سارے فیصلے جو رہے اللہ کی کتاب سے ہو رہے۔ تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ظالم کو اس کی سزا ملے گی اور مظلوم کو اس کا حق ملے گا، اور جب یہ چیزیں ہوتی رہے گی اور مسلمانوں کو فتوحات حاصل ہوتی رہے گی، لوگ اسلام لاتے رہیں گے اور کفر کے جو ہے لباس اتار رہے ہوگے، تو دجال کو آئے گا غصہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سسٹم ہر فیلڈ میں فیل ہو رہا رہے گا، ایجوکیشن میں فیل ہو رہا رہے گا، پولیٹیکل ہولڈ اور پولیٹیکل کنٹرول میں دجال کا جو ہے آج سارے شکنجے اس کے پھیلے ہوئے نا، کدھر کس کو لانا ہے سب طے ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں فلاپ ہو رہی ہوگی، مانیٹری ہولڈ چلا جائے گا، جو اس نے آج بوگس کرنسی لا کے اپنا ہولڈ کیا ہے، ڈیجیٹل ہو یا جو بھی ہو، آج اس کا ہولڈ ہے، یہ سارا ہولڈ بھی ٹوٹ رہا ہوگا۔ تو جب وہ دیکھ رہا ہے کہ سارے سسٹم فیلئر کی طرف جا رہے ہیں، وہ آئے گا غضبناک کیفیت میں، اور وہ اب لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر ہوگا۔ آج کے اس میں دو مسئلے سمجھ لیں کہ دجال ہے کہاں اور دجال ہے کون۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے دو روایت ملتے ہیں جو اس بات کی طرف آپ کو ابھارے گی کہ دجال ہے کہاں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں آنے میں دیر ہو گئی۔ میں مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمانے لگے کہ مجھے تمیم کی باتوں نے روک رکھا تھا۔ تمیم الداری جو ہے یہ ایک صحابی تھے، ایمان لانے سے پہلے یہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ اپنے دور جاہلیہ میں ہونے والا ایک واقعہ، جب یہ مسلمان نہیں تھے، یہ جو ہے جہازوں کا سفر ہوا کرتا تھا، وہ کیا کرتے تھے۔ تو اپنے ایک سفر کا واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ جب یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سمندر میں جو ہے طوفان آیا ہوتا ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے ان کی کشتی ایک جزیرے پہ، ایک آئلینڈ پہ جا کر لگتی ہے۔ یہ وہاں اترتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ پوری اپنے بالوں کو کھینچ رہی ہے، مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں، اور اس کا چہرہ پورا بالوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگلا کون سا اور پچھلا کون سا ہے، آگے کا حصہ کون سا اور پیچھے کا حصہ کون سا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تمیم الداری اس کو پوچھتے کہ تو کون ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ میں جو ہے دجال کی جاسوس ہوں، یہ جو محل دکھ رہا تو ادھر آ۔ اس جزیرے پہ ایک محل رہتا ہے، بہت بڑا محل۔ تمیم الداری اس محل میں جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک شخص توق اور جو ہے سنکلیوں سے جکڑا ہوا ہے اور باندھا ہوا ہے، اور کیا کیا جا رہا ہے، وہ مسلسل جو ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں جو ہے چھلانگیں لگا رہا ہے۔ تمیم الداری اس کو پوچھتے تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں دجال ہوں۔ پھر دجال تمیم الداری سے سوال کرتا ہے، اور وہ یہ کہ اس کے جو ہے مختلف روایتوں بھی حدیث میں آتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے صحیح اعتبار سے جو سنن ابی داؤد میں آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس میں مختصر سوال ہے کہ دجال پوچھتا ہے کیا امیوں کے نبی ظاہر ہو گئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے۔ یہ اس وقت عیسائی تھے تمیم الداری، تو کہتے ہیں کہ ہاں ظاہر ہو گئے۔ پھر پوچھتا ہے کہ لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی ہے، تو تمیم الداری کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ تو اب دیکھو دجال اتنا خبیث انسان ہے، لعین انسان ہے، مگر یہاں پر بھی حق بات کیا بول رہا ہے کہ اچھا اطاعت کی ہے تو ان کے لیے بہتر ہے، یعنی جو لوگ ان کی اطاعت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ چیز بہتر ہے۔ اب وہ کیوں ایسا بولا انشاءاللہ ہمیں بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ بات تھی جو تمیم الداری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔
اور ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا کنورزیشن ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمیم الداری رضی اللہ عنہ کے بیچ میں. اب اس میں ایسا ہوا کہ حدیث ہمیں ملی اتنوں سی، ظاہر سی بات ہے کہ 10 یا 20 سیکنڈ کی بات نہیں ہوئی تھی، وہ کئی لمبی بات ہوئی تھی کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عشاء کی نماز میں دیر سے آئے. تو وہ ساری، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری بات سن رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا، جس کو واپس حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ آگاہ رہو، ہوشیار رہو، دجال ملک شام یا یمن کے سمندر میں ہے. کیا فرماتے؟ دجال ملک شام یا یمن کے سمندر میں ہے. بس اتنا فرماتے، تھوڑا سیکنڈ جو ہے پوز لیتے اور فرماتے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے. یہاں تک کہ 3 مرتبہ فرماتے وہ مشرق کی طرف ہے. اس کے بعد اپنا ہاتھ اٹھاتے اور مشرق کی طرف کرتے اور فرماتے کہ یہ وہاں ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقشہ کھینچا. اب یہاں پر دیکھو، جو شارحین حدیث ہوتے ہیں نا، جو حدیث کی شرح لکھتے ہیں، انہوں نے یہ بات بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کہنا، پھر اس کی تردید کر دینا، یعنی اس کا رد کر دینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دجال ملک شام یا یمن کے سمندر میں ہے، یہ بات فرمائی، لیکن اس کا رد کیا، اس کی تردید کر دی. اور اس کے فوراً بعد کیا فرمایا؟ نہیں، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے. تو شارحین حدیث نے یہاں پہ یہ چیز لکھی ہے اور بتائی ہے کہ ایک چیز کی تردید کرنا اور دوسری چیز کو 3 دفعہ تاکید کے ساتھ بیان کرنا، یہ وحی کے بنا پر تھا. واللہ اعلم بالصواب. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ وہ ملک شام یا یمن کے سمندر میں، اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح ہوئی کہ وہ وہاں نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ملک شام اور یمن فرمایا؟ ظاہر سی بات ہے تمیم الداری کے واقعے سے جو نقشہ کھینچے ہوگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے ہوگے، ایسا نقشہ نکالا ہوگا کہ شاید یہ وہاں ہے. اور جب اپنے اصحاب کو اس کے بارے میں ڈرا رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کیا آئی؟ فوراً یہ اصلاح ہوئی اور وہی آئی کہ وہ ملک شام کی طرف نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مشرق کی طرف. تو اب جاتے ہیں کہ دجال ہے کون؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بات عام ہو گئی تھی کہ صاف نامی ایک شخص جو یہودی گھرانے سے تھا، اسلام لایا تھا مگر مرتد ہو گیا تھا، یہ جو ہے دجال ہے. کیونکہ اس نے باتیں ہی ایسی کر رکھا تھا کہ صحابہ کو شک ہونے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شک ہو گیا کہ یہ ابن سیاد ہی دجال ہے. ابن سیاد یہ سرنیم ہے، ابن سیاد ملتا ہے، ابن سعید ملتا ہے، یہ اس کا سرنیم ہے، اس کا نام صاف تھا. اس نے باتیں ایسی کر رکھا تھا کہ صحابہ کو ایک یہ چیز بیٹھ گئی تھی ان کے دل میں کہ یہی دجال ہے. اس کے تعلق سے میں 2 روایت آپ کو پیش کرتا ہوں. ایک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ ابن سیاد میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ پتہ نہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا، یعنی صحابہ کو کیا ہو گیا کہ میرے تعلق سے وہ بدگمانیاں کر رہے، حالانکہ میں نے معذرت بھی کی ہے لیکن کوئی میری بات مانتا ہی نہیں ہے. پھر وہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ دجال یہودی ہوگا؟ میں تو مسلمان ہوں، کیونکہ اس وقت وہ مسلمان تھا، یعنی صحابہ کو اس کے بارے میں شک تھا، وہ اپنے آپ کو مسلمان بتاتا تھا. پھر وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، میری تو اولاد ہے. پھر فرمانے لگا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال کبھی مکہ میں داخل نہیں ہوگا، میں نے تو حج کر رکھا ہے. یہ صاف نامی شخص، یہ ابن سیاد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں اس کی باتوں کا یقین کر لیتا، لیکن پھر اس نے یہ بات کہی. کیا کہی؟ واللہ، کہ اللہ کی قسم میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور اس کے ماں باپ کو پہچانتا ہوں. کس نے یہ بات کہی؟ صاف نے، ابن سیاد نے یہ بات کہی. تو وہاں کے لوگ جو موجود تھے اس وقت ابو سعید خدری کے ساتھ، انہوں نے فرمایا، کہنے لگے اس شخص سے، صاف سے،
کیا تو یہ پسند کرے گا کہ تجھے دجال بنا لیا جائے؟ کیا تجھے یہ بات اچھی لگے گی تو ہی دجال ہو؟ تو یہ اس موقع پہ کہتا ہے کہ اگر مجھے بنا لیا جائے تو میں اسے ناپسند نہیں کروں گا۔ اب یہ بات کہنے کے بعد صحابہ کا شک اور بڑھ گیا۔ یہ ایک روایت میں نے آپ کے سامنے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی وہ پیش کی۔ ایک روایت اور پیش کرتا ہوں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ہمارا گزر جہاں سے ہوا وہاں بچوں کی ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی، مفہوم اور خلاصہ بتا رہا ہوں، اس میں ابن سیاد بھی موجود تھا۔ ظاہر سی بات ہے نا، اپنے آپ کو مسلمان بتاتا تھا لیکن صحابہ کو شک رہتا تھا اس میں۔ اب جب دیکھ رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، تمام جو ہے بچے وہ بھاگ جاتے، وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے، ابن سیاد وہی بیٹھا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگتی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر وہ جو ہے توہین کرتا ہے، عزت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرماتے کہ تیرے ہاتھ غبار آلود ہو جائے، کیا تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ابن سیاد وہاں پر کہتا ہے، یہ صاف نامی شخص، کہ نہیں۔ اللہ اکبر، کیا کہتا ہے؟ نہیں۔ اور الٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، کیا تو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا اللہ کے نبی اجازت دے دو، اس کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، مرتد ہو گیا، یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہا ہے، الٹا آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، اگر یہ وہی ہے جس کے بارے میں تجھے شک ہے، یعنی یہ دجال ہے، تو اس کا قتل تو نہیں کرے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ اللہ نے اٹھا رکھا ہے، وہ آ کے اس کا قتل کریں گے۔ یہ بات وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بتائی۔ بس اتنا ہمیں جو ہے صحیح حدیث سے ملتا ہے صاف کے بارے میں، ابن سیاد کے بارے میں کنفرمیشن کہیں پر بھی نہیں ہوئی کہ یہی دجال ہے۔ لیکن اہل علم نے یہ مسئلہ یہاں پر نکالا ہے کہ ابن سیاد یعنی یہ صاف نامی شخص ہی جو ہے وہ دجال ہے، وہ اس لیے کیونکہ بعد میں یہ شخص مدینہ سے غائب ہوا، تو وہاں پر تشریحات میں لکھتے ہیں اہل علم حضرات کہ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے جو ہے اسے وہاں سے اٹھایا ہوگا اور اسے لے جا کے ایک جزیرے پر قید کر لیا ہوگا۔ اور یہ اس میں اختلافات بھی ہے، ظاہر سی بات ہے دونوں طرف اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن زیادہ کی طرف جو میں قول کی ترجیح دے رہا ہوں وہ اسی پر گئے کہ صاف نامی جو شخص تھا، ابن سیاد کی جو کنیت والا شخص تھا، یہی دجال ہے۔ لیکن مسئلہ ادھر یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ دجال ہے کون، ابن سیاد ہے یا کون ہے، یہ اس میں جو ہے اوپینین آئے گا، اختلاف ہوگا، علمی اختلاف ہوگا۔ اصل کیا دیکھنا کہ دجال نامی کوئی تو ہے، دجال ہے، یہ چیز اصل ہے کہ یہ وہ چیز ہے جیسا میں نے پچھلی کلاس میں بتایا کہ جس کے تذکرہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یاد آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رونے لگ گئی۔ اب وہ یہ تذکرے نہیں کرتی بیٹھی تھی کہ کون دجال ہے، آج امت یہ تذکرے کر رہی ہے کہ کون دجال ہے، وہ یہ کر کے دجال ہے، اور ہم اس چیز کو ہی بھول گئے کہ دجال ہے، بس ہمیں تعویلات کرنے مزہ آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے ہماری حفاظت کرے۔ یہ چیز آپ دھیان دیں جو میں نے پہلے ہی بتایا امام مہدی کے تعلق سے، اور دو چیزیں جو ہم نے دیکھی، کیا دجال ہے کہاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ملک شام اور یمن کا فرما کے پھر اس کا رد کیا، اور اپنے مشرق کی طرف ہاتھ اٹھا کر بھی بتایا کہ یہاں سے جو ہے دجال آئے گا۔ یہ چیزیں بھی